امپورٹڈ حکومت نے پنجاب میں اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ بٹھاتے ہی اس سے پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں کروانا شروع کر دی ہیں۔ پنجاب کی نگراں حکومت کا فل پلان تھا کہ وہ عمران خان کو گرفتار کریں اور اس گرفتاری کے لیے تیاریاں بھی کر لی گئی تھیں۔ تبھی آدھی رات کو عمران خان کے گھر زمان پارک میں پولیس کی بھاری نفری پہنچا دی گئی تھی، لیکن حکومت اور عمران خان کے بیچ میں عمران خان کے جاں نثار کارکن اور رہنما آ گئے تو حکومت نے اپنا پلان چینج کیا اور پہلے اپنے رستے میں آنے والے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ہٹانے کی ٹھان لی اور پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کو ان کے گھر سے بنا وارنٹ کے گرفتار کر کے لے گئے۔ اور جب فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری اپنے بھائی کی رہائی کے لیے جہلم میں کارکنان کے ساتھ احتجاج کر رہے تھے تو انہیں بھی گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ فراز چودھری کے ساتھ احتجاج کرنے والے 13 کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ یہ سب کرنے کے بعد پنجاب حکومت نے عمران خان کے گھر کی طرف جانے والی سڑک کو بھی بند کیا تاکہ پی ٹی آئی کے کارکنان زمان پارک تک نہ پہنچ سکیں، کیونکہ عمران خان نے فواد چودھری کی گرفتاری پر اپنے کارکنان کو ملک گیر احتجاج کا حکم دیا تھا۔ اسی احتجاج میں بہت سے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔ ان سب کارروائیوں سے لگتا تو یہی ہے کہ امپورٹڈ حکومت ملک میں خون ریزی کروانا چاہتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی پرامن احتجاج کرنا چاہتی ہے۔ لیکن امپورٹڈ حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتری ہوئی ہے، تبھی پی ٹی آئی پر پے در پے وار کیے جا رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو توڑا جا سکے۔ لیکن عمران خان کے چاہنے والے اور عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کرنے والوں کا جذبہ پرعزم ہے، بلکہ اس جذبے میں مزید اضافہ ہو گیا ہے امپورٹڈ حکومت کی غیر قانونیت دیکھ کر۔ اللہ پاکستان کی عوام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔